حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق دروس کے اندر گفتگو ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا لقب ہے، کنیت ہے. ابو بکر صدیق، ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے، عتیق لقب ہے اور اتقا لقب ہے. اور جیسا 10ویں پارے کے حوالے سے آپ نے سنا، اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین، ثانی اثنین حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے، صاحب حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، والدہ کا نام سلمہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے اور والدہ محترمہ کی کنیت ام الخیر ہے. بنو تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. عمر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال چھوٹے ہیں. گویا کہ یوں سمجھیں کہ نبی علیہ السلام کے یہ لنگوٹیے ہیں، بچپن کے یار ہیں. 2 سال کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا. اٹھنا بیٹھنا حضرت ابوبکر صدیق کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اور مردوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے سامنے نبوت کا اظہار کیا تو بغیر تأمل کیے اور بغیر توقف کیے فوراً حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جی میں آپ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کے اندر کوئی تھوڑی سی چپکلش ہو گئی. زیادتی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے تھی. حضرت عمر ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر چل پڑے. اب حضرت ابوبکر صدیق کو احساس ہوا کہ زیادتی میری طرف سے ہے تو عمر تو ناراض ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے، یار عمر معاف کر دو. حضرت عمر نے موڈ بنایا ہوا ہے، چلتے جا رہے ہیں، آگے بات ہی نہیں سنتے. گھر میں داخل ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق بڑے پریشان، اب چین نہیں آتا. فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب پیچھے حضرت عمر فاروق کو بھی احساس ہوا کہ یار ابو بکر کو تکلیف ہوئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اس کو معاف نہیں کیا. تو فوراً ندامت اختیار کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق بھی پیچھے چل پڑے. ادھر حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے اور ادھر حضرت عمر فاروق بھی آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق پریشان تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا یار غار پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ عمر سے ایسی بات ہوئی تھی تو عمر سے میں نے معافی بھی بڑی مانگی ہے، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، اس وجہ سے پریشان ہوں. عمر بھی آ گئے.
حضرت عمر جس وقت سامنے آئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا کیا تم اس آدمی کو میری خاطر معاف نہیں کر سکتے ہو؟ اس آدمی کے ساتھ میری خاطر تم درگزر سے کام نہیں لے سکتے ہو؟ اور اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ تم جتنے ہو نا میرے صحابی اور مسلمان، جب کسی کے سامنے میں نے کلمہ پیش کیا ہے تو کوئی نہ کوئی تردد اس نے تحمل ضرور کیا ہے، لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ جس کے سامنے میں نے کلمہ پیش کیا اور اس نے بغیر تحمل کیے کلمہ پڑھا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ تو فوراً ایمان لائے تھے حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام پر۔ عورتوں کے اندر سب سے پہلی ایمان لانے والی وہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے وہ فرشتے کے ساتھ پہلی ملاقات تھی تو، اور فرشتہ بھی کوئی معمولی فرشتہ نہیں تھا، جبرائیل امین جیسا فرشتہ، اور پھر وحی کا بوجھ کوئی معمولی بوجھ نہیں تھا۔ اللہ خود کہتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے محبوب یہ بوجھ کوئی معمولی بوجھ نہیں تھا، اگر میں اللہ اس بوجھ کو تیرے لیے آسان نہ کرتا، اس کو ہلکا نہ کرتا تو یہ تیری کمر کو دوہرا کر کے رکھ دیتا۔ نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کی کیفیت ہو جاتی نا، تو اونٹنی بوجھ کی وجہ سے دب کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ میری ران پر سر رکھے ہوئے تھے تو وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ اب جس وقت وحی کی کیفیت شروع ہوئی تو میری ران پر اتنا بوجھ پڑا، میں نے کہا کہ ابھی جو ہے پھیتے پھیتے ہوتی ہے، میری ران ٹوٹتی ہے، اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا۔ تو کوئی معمولی بوجھ نہیں تھا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو پہلی وحی ہے اور پہلی ملاقات ہے جبرائیل امین کے ساتھ، اور اتنی بھاری ذمہ داری کہ پوری امت کی ذمہ داری اور پوری انسانیت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی جا رہی ہے، اور معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے معاشرہ ہے کہ کس معاشرے کے اندر مجھے کھڑا کیا جا رہا ہے اور مجھ سے کیا اعلان کروایا جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہے، تو آپ کا وجود پر لرزہ طاری تھا۔ گھر تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ نے کیفیت دیکھی تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ ایسے آج تو میرے ساتھ وہ فرشتے کی ملاقات ہوئی ہے جبرائیل امین کی، اور اس نے یہ وحی نازل کی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو الفاظ کہے تھے وہ سونے کے پانی کے ساتھ اپنے دلوں پر لکھنے کے قابل ہیں، جو حضرت خدیجہ نے اس وقت تسلی دیتے ہوئے کلمات کہے تھے، بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاؤں؟ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آخری جملے کا میں معنی کرتا ہوں، باقی کو چھوڑتا ہوں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، میرے شوہر نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مہمان نواز ہون نا، انہاں دے ڈیرے بھخدے ہی رہندے نے، انہاں دے ڈیرے کدی بے آباد نہیں ہوئے، وہ وسدے ہی رہندے نے۔ یا رسول آپ مہمان نواز ہیں، لہذا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جو سب سے پہلے عورتوں کے اندر ایمان لائی، اور حضرت علی وہ شخص ہیں جو بچوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابتدا ہی کے اندر مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب۔ صدیق لقب کیسے آپ کو ملا؟ صدیق ایک تو ہے تصدیق سے اور ایک ہے صداقت سے۔ اب دونوں معنی میں عرض کرتا ہوں۔ اگر تو ہو یہ تصدیق سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابو بکر یہ نبی علیہ السلام کی اور حق بات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے، مشرکین نے بڑا تنگ کیا۔ آگے انشاءاللہ یہ معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو معراج کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، وہاں پر بھی یہ بات آئے گی۔ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے تو صبح بیت اللہ کے ارد گرد وہ کابینہ بیٹھی ہوئی تھی، مشرکین سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے
اور آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے جھٹلایا ہے اور اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ مجھے یہاں سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا اور بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا تک جنت کی سیر کروائی ہے، اور میں راتوں رات واپس بھی آیا ہوں۔ ایک اشارہ تو مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ حق بات کبھی چھپائی نہ جائے، ماحول خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، حق بات چھپائی نہ جائے۔ اب ماحول کیسا ہے نبی علیہ السلام کے خلاف، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں آپ کہنے جا رہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں یہاں بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے وہ سدرۃ المنتہا تک جنت الفردوس کی یہ سیر کر کے راتوں رات واپس آ گیا، کوئی معمولی دعوت نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن چونکہ حق تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو چھپایا نہیں ہے، فوراً اس کا اظہار کیا، خواہ ماحول کیسا ہی کیوں نہ تھا۔ اب جس وقت مشرکین نے سنا، بغلی میں جانے لگے، کہنے لگے موج بن گئی، اب تو ہم مسلمانوں کو گمراہ کریں گے، مسلمانوں کو راہ راستے ہٹائیں گے۔ بھلا ایسے کبھی ہو سکتا ہے کہ رات کی ایک گھڑی کے اندر بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے وہ سدرۃ المنتہا تک سیر کر کے آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بیت المقدس گئے ہیں، بیت المقدس کا سفر اتنے ماہ کا ہے، اتنی مسافت ہے، اتنا سفر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند گھڑیوں کے اندر یہ بیت المقدس سے پھر کر واپس آ جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ کون تیری تصدیق کرے گا اس معاملہ کے اندر؟ ایک تو آپ نے غیبانہ ہی فرما دیا، تم مانو یا مانو ابو بکر ضرور صدیق تصدیق کرے گا، ابو بکر ضرور اس کی تصدیق کرے گا، اور پھر ہوا بھی یوں ہی۔ ابو جال بڑا خوش، صبح صبح گیا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دستک دی۔ کون؟ ابو الحکم، اس کی کنیت اصل ابو الحکم تھی، حکمتوں کا بادشاہ۔ یہ ابو جال، یہ تو نبی علیہ السلام نے اس کی کنیت رکھی تھی کہ یہ حکمتوں کا بادشاہ نہیں ہے، تو جہالت کا باپ ہے، جہالت کا پیو ہے، جہالت کا سردار ہے، جہالت کا مرکب ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے کنیت رکھی تھی، وگرنہ اس کی کنیت ابو الحکم تھی۔ ابو الحکم خیر ہے، سویرے سویرے آج آن نے اڑے آئے میرے دروازے تے کہ ہو یہی خیر ہی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، باہر آئے، کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، کیا؟ اگر کوئی شخص آکھے کہ میں مکے چوں بیت المقدس گیا، اگلی اس گل نہیں کی تھی، بیت المقدس گیا تے پھر بیت المقدس تو اس سے رات وچ واپس آ گیا، کوئی گل عقل وچ آون والی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، عقل وچ تے گل نہیں آندی، اتنی مسافت اور اتنا سفر عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، اس عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات کو۔ تو وہ خوش ہو گیا، اس کا چہرہ نا بڑا کھل گیا کہ اب بات بن گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ کر، اچھا یہ بات بتا کہ یہ کہنے والا کون ہے، یہ کس نے دعویٰ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اسے نے دعویٰ کیتا ہے کہ جے دے تو گن گانا ہے، ہر وقت جے دے پیچھے لگا رہنا ہے تے جدیاں بس گلیں ہر وقت تیری زبان دے اتے چڑیاں رہن، اس نے دعویٰ کیتا ہے، محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے اور آج ہمیں آ کر اس نے سنایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بک بک بند کر، پہلے تو نے نام نہیں بتلایا تھا، اگر تو پہلے نام بتلاتا تو میں تیرا منہ پہلے ہی بند کر دیتا، بک بک بند کر، میرے نبی نے تو اس سے بڑی باتیں کہیں، یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا نبی بیت المقدس پہنچا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا تو ابو بکر نہیں تو صدیق ہے، تو اب صرف ابو بکر نہیں تو صدیق ہے، اللہ اکبر، تصدیق کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا، گزشتہ اقوام میں سے ایک آدمی جو ہے وہ بیل کے اوپر سواری کر رہا تھا، بیل بولا، کہنے لگا رب نے مینوں سواری واسطے پیدا نہیں کیتا، رب نے مینوں کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتا تے تو میرے اوتے چڑھ کھڑوتا ہے۔ جب آپ نے یہ تذکرہ کیا نا تو وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے ہیں کبھی بیل بھی بولا ہے، یہ کیسی بے کی باتیں کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی تصدیق کرو یا نہ کرو، میرا ابو بکر ضرور تصدیق کرے گا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق اس مجلس کے اندر موجود نہیں تھے، آپ نے فرمایا میرا ابو بکر ضرور تصدیق کرے گا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ بات پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے نبی نے سچ فرمایا ہے، میرے نبی نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اس واسطے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، تصدیق کرنے والا، اور دوسرا معنی صداقت سے کہ سچ بولنے والا۔ اور اب یہ صدیق کا کلمہ یہ قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے محبوب ذکر کیجئے کتاب کے اندر یعنی قرآن حکیم کے اندر ابراہیم کا صدیقًا نبیًّا، وہ بڑا سچا نبی تھا، بڑا سچا نبی تھا۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے
پوری زندگی کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے۔ ابوالکلام آزاد ہمارے علمی حلقے کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ بیان فرما رہے تھے تو کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے زندگی کے اندر صرف 3 جھوٹ بولے تھے؟ تو ابوالکلام آزاد فوراً کہنے لگے کہ بھائی حدیث جو مرضی کہتی رہے، میں اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا ابراہیم بڑا ہی سچا نبی تھا۔ میں کیسے مانوں کہ ابراہیم نے زندگی کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے؟ میں نہیں اس بات کو تسلیم کرتا۔ تو صدیق صداقت سچ سے ہے، صداقت سے، تو صدیق اس کو مبالغہ کا صیغہ ہوگا۔ تو صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ساری زندگی کبھی بھی جھوٹ اپنی زبان پر اس نے نہ لایا ہو، جھوٹ کو اپنی زبان پر وہ آنے ہی نہ دے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اب ایک اس کی مثال سنیں۔ جس وقت نبی علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے، ابو بکر صدیق ساتھ تھے، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ گھبراہٹ کیوں، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں ہوتے ہو؟ یا رسول اللہ جب آگے ہوتا ہوں تو مجھے خیال پڑتا ہے کوئی موذی پیچھے سے نہ آ جائے، دائیں ہوتا ہوں تو بائیں سے خیال پڑتا ہے، اس واسطے میں گھومتا رہتا ہوں آپ کے دائیں بائیں۔ ایک شخص رات کے اندھیرے کے اندر مل گیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہچانتا تھا۔ اس نے کہا کون؟ آپ نے فرمایا ابو بکر ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب امتحان تھا بہت بڑا۔ اگر نام لیتے ہیں تو راز ظاہر ہوتا ہے، اگر نام لیتے ہیں تو راز ظاہر ہوتا ہے، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو یہ صداقت کے خلاف ہے، یہ صداقت کے خلاف ہے۔ فوراً کہا رجل یہدینی الی السبیل، رجل یہدینی الی السبیل، میرے ساتھ ایک جوان ہے جو میری راستے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ سننے والے نے یہ سمجھا کہ ابو بکر کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو ابو بکر کو راستے کا نہیں پتا، تو ابو بکر نے ساتھ اپنے راستہ بتانے والا کھوجی ساتھ اپنے لیا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی مراد یہ تھی ہم بھٹکے ہوئے تھے، محمد عربی نے ہمیں جنت کا راہ دکھا دیا ہے۔ رجل یہدینی الی السبیل، میرے ساتھ وہ جوان ہے کہ جو میری رہنمائی کرتا ہے، میرے ساتھ وہ جوان ہے۔ تو صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہ بولا ہو، تو یہ صدیق آپ کا لقب ہے۔ اور یہ لقب اتنا غالب آیا، اتنا غالب آیا کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے نہیں واقف، ان کے لقب سے واقف ہیں۔ نام جیسے میں نے عرض کیا کہ عبداللہ نام تھا، باپ کا نام عثمان تھا۔ یہ جو میں نے قرآن حکیم کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے متعلق تھوڑا عرض کر کے بس کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ضرور آگ سے جہنم سے اس کو بچایا جائے گا، دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے، سب سے زیادہ متقی ہے۔ علماء مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اتقا کا لقب یہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق کے شان کے اندر نازل ہوئی۔ کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق جا رہے تھے، دیکھا کہ امیہ حضرت بلال کو وہ ریت پر لٹا کر، گرم پتھروں پر لٹا کر، اور اپنے دوسرے غلاموں سے پٹوا رہے، مروا رہے، سزا دے رہے، چھوڑ دو کلمہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، ترس آیا، یار امیہ کیوں اس کو اتنا ظلم کرتا ہے، کیوں ظلم کرتا ہے، کوئی خدا سے ڈر۔ امیہ نے جواب دیا، کہنے لگا یہ تمہارا ہی خراب کیا ہوا ہے، تم نے اس کو خراب کیا ہے، اگر اتنا ترس آ رہا ہے تو اس کو خرید لے، آزاد کر دے اس کو، خرید کر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تو شکر کیا، آپ نے فرمایا مانگ، کیا قیمت مانگتا ہے؟ امیہ کہنے لگا وہ جو تیرے پاس ایک بڑا ذہین فتین چٹا گورا بڑا خوبصورت کڑیل جوان ایک غلام ہے نا، وہ مجھے دے دے اور یہ بلال لے جا۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا اس کے پاس 2000 درہم ہیں، 2000 درہم ہے اس کے پاس، اس غلام کے پاس، وہ بھی مجھے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے سودا منظور ہے، وہ میرا غلام لے، 2000 درہم لے، مجھے سودا منظور ہے، بلال کو میرے حوالے کر۔ ساتھ ہی اس نے پینترا بدلا اور کہنے لگا 40 اوقیہ چاندی بھی ساتھ لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے یہ بھی سودا منظور ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اپنے اس غلام کو لائے، 2000 درہم تھے اس کے پاس، وہ بھی لائے، 40 اوقیہ چاندی وہ بھی لائے، اس کو دیے، بلال کو لیا، جانے لگے۔ امیہ پیچھے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے کہنے لگا یہ بڑا سیاںا بندہ سی لیکن آج میرے کو دھوکا کھا گیا ہے،
یہ ابو بکر بڑا سیاਣਾ بندہ سی, اج میرے کو دھوکا کھا گیا ہے. کیوں؟ ایدا غلام جڑا میں غلام لیا ہے ویکھو کڈا چنگا تے کڈا کام کرن والا, تے اے بلال نکما کالا کلوٹا, اس نے تو کام بھی کوئی نہیں کرنا. آج ابو بکر مجھ سے دھوکا کھا گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہ بات سن لی. آپ نے پلٹ کر امیہ کو جواب دیا, امیہ تو بلال کی قدر کیا جانے, امیہ تو بلال کی قدر کیا جانے, رب کعبہ کی قسم یمن کی بادشاہی بھی یہ بلال کے قدموں پر قربان کی جا سکتی ہے, تو بلال کی قدر کیا جانے. گھاٹے میں میں نہیں رہا, گھاٹے میں تو رہا, میں نے تو یہ سودا کیا, بہتر سودا کیا ہے. غالباً 7 غلام ایسے ہیں کہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے ظلم سے آزاد کیا, ظالموں سے خریدا اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں, فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور دیکھو اس شخص کو دیکھو جو مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, ایسے لوگوں پر خرچ کرتا ہے کہ جن کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے, کوئی بدلہ نہیں ہے. یہ بدلے کی وجہ سے نہیں کہ ان کا مجھ پر کوئی احسان ہے تو میں بدلہ دوں, نہ محض اس واسطے خرچ کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. فرمایا رب بھی اس سے راضی ہو گیا, یہ رب سے راضی ہو گیا. تو یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت کے اندر نازل ہوئیں. حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ سارے صحابہ کے ساتھ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.